بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ افغانستان کے اندر صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ بدتر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہمسایہ ممالک میں اور جو ریجنل پاورز ہیں ان کی پریشانی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور ایکٹیویٹیز ڈے بائی ڈے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہی ہیں۔ افغانستان کے اندر جو لڑائی ہے وہ آپس میں طالبان کے درمیان بہت زیادہ شدید ہو چکی ہے، اور اب اس لڑائی کو ختم کروانے کے لیے القاعدہ کی انٹری ہوئی ہے، اور اس حوالے سے بڑے ہی حیران کن انکشافات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ یو ایس کی رپورٹس ایک کے بعد ایک افغانستان کے اوپر آ رہی ہے۔ لگتا ہے ایسے ہے کہ گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے کہ یوکرین اور مڈل ایسٹ کے بعد جیسے ہی یہ معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا جاتا ہے، امریکہ کی اٹینشن اس خطے کی طرف بہت زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ امریکہ کا پرائمری کنسرن اس وقت چائنا کے ساتھ ٹریڈ وار اور رشیا کو مشکل میں ڈالنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت بھی اپنی ایکٹیویٹیز کو بہت تیز کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کی ملاقات ہوئی تھی افغان وزیر خارجہ امیر متقی سے، لیکن اب بھارتی دفتر خارجہ کے ترجمان کا بھی بیان آیا ہے چابہار پر اپنی ایکٹیویٹیز کو تیز کرنے کے حوالے سے۔ لیکن دوسری طرف وہ ممالک جو اس کے اندر انوالو ہیں، یعنی کہ ایران کے ساتھ بھی بہت زیادہ معاملات افغانستان کے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران کے صدر جو ہیں وہ پہلے تاجکستان گئے، اس کے بعد پھر وہ رشیا گئے، اور بہت زیادہ چیزیں اس حوالے سے آ رہی ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران طالبان کے ایسے بیانات آئے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ جس کشیدگی کا سامنا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو کرنا پڑ رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ تعلقات ایران کے ساتھ کشیدہ ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ روس اور طالبان کے تعلقات کے حوالے سے ایک ایسی خبر آئی ہے جو کہ آپ کو حیران کر دے گی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور جو رپورٹس آ رہی ہیں امریکہ سے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ افغان طالبان کا آپس میں معاملات جو ہیں وہ کافی بگڑے ہوئے ہیں، اور یہ رپورٹس ہمیں آ رہی تھیں کہ قندھاری گروپ اور حقانی گروپ کے اندر بہت زیادہ اختلافات ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ معاہدے ایسے ہوئے تھے جو سراج الدین حقانی نے ہیبت اللہ اخندزادہ کی اپروول کے بعد کی۔ اب ہیبت اللہ جو ہیں وہ قندھاری گروپ سے ہیں، سراج الدین حقانی جو ہیں وہ حقانی گروپ سے ہیں، لیکن جو معاملات اس وقت بڑے ہوئے ہیں وہ ہے ایتھنک پرابلمز، ریلیجیس ایشوز کے اوپر کنسنسس، اور اس کے بعد پاور شیئرنگ۔ یہ تین ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر افغان طالبان آپس میں بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ اب یہاں پہ گیم پڑتی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ القاعدہ کے لیے اس وقت واحد ٹھکانہ پوری دنیا کے اندر افغانستان ہے، جہاں پہ وہ اپنے اسٹریٹجک آپریشنز اور اپنی ایڈمنسٹریشن کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ورنہ دنیا کا کوئی بھی ملک ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب جو رپورٹ آئی ہیں، اسامہ بن لادن کے بیٹے جو ہیں وہ قندھار اور پنج شیر کے درمیان مختلف علاقوں کے اندر موومنٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ان دونوں جگہوں پہ دونوں صوبوں کے اندر ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، اور یہ وہاں پہ ان کی ایکٹیویٹی کو آبزرو کیا گیا۔ اب القاعدہ نے جو میسج دیا ہے طالبان کی لیڈرشپ کو، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں اور اسے اپنے مقصد کے حصول کے لیے استعمال کریں۔ اب القاعدہ کا مشن کیا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب وہ جب اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کریں گے تو پھر پاکستان کے لیے کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، یہ آپ کو ابھی آگے جو سٹیٹمنٹس میں امریکنز کی بتاؤں گا اس سے آپ کو بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا۔ اب اس وقت القاعدہ جو ہے اس کی جو سینٹر آف کمانڈ جو ہے وہ اس وقت افغانستان کے اندر موجود ہے، اور جتنی بھی اس کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی افغانستان کے اندر موجود ہے، اور افغانستان ان کے لیے ایک بہترین اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے بنا ہوا ہے، اور جسے وہ دوبارہ لوز کرنے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہے۔ اچھا، امریکہ اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ اسے ڈائریکٹ انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ ریموٹلی معاملات کو مینج کرے گا، اور اس سے پہلے وہ چیزوں کو مڈل ایسٹ کے اندر اور یوکرائن کے فرنٹ کے اوپر اس کو مینج کرنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب معاہدے کیے گئے تھے افغان طالبان کے ساتھ، تو اس میں کسی بھی القاعدہ یا اس طرح کی تنظیم کو پناہ دینے کے حوالے سے معاہدے کیے گئے تھے، لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کابل میں یو ایس اے اسٹرائک کے اندر ایمن الظواہری
مارے گئے, جس کے بعد پوری دنیا کے سامنے یہ پول کھل گیا کہ طالبان اپنے معاہدوں کے اوپر اس طرح عمل نہیں کرے جس طرح ان کو کرنا چاہیے. اب یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اینول رپورٹ آئی ہے 2024 کی, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ طالبان القاعدہ کو مسلسل پناہ دے رہے ہیں اور ان کی میزبانی کر رہے ہیں. القاعدہ رہنماؤں کا جو دورہ ہے یہ سپٹمبر کے اندر بھی رجسٹر کیا گیا تھا مختلف انٹرنیشنل انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے, اور یو این سیکیورٹی کونسل کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق القاعدہ اور افغانستان میں خفیہ طریقے سے نہ صرف حملے آرگنائز کر رہی ہے بلکہ ٹریننگ فورسز بھی بھرتی کر رہی ہے. اور ایک رپورٹ جو آئی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ القاعدہ اور طالبان 12 سال سے چھوٹے بچوں کو فائٹ کے اندر ٹریننگ دے رہے ہیں, اور 54 واقعات اس طرح کے سامنے آئے ہیں جن میں 32 واقعات ایسے ہیں جن میں 12 سال سے کم عمر بچے ڈائریکٹ کسی نہ کسی لڑائی کے اندر انوالو تھے, جبکہ 22 واقعات ایسے رجسٹر ہوئے ہیں جس میں وہ بچے کسی نہ کسی طریقے سے آپریشنز کے اندر یہ سپورٹ کر رہے تھے. اچھا, اس حوالے سے اب بھارتی آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے عزائم کیا ہیں پاکستان کے حوالے سے اور بھارت کے عزائم افغانستان کے حوالے سے کیا ہیں, تو اب 3 چیزوں کے اوپر بھارتی جو دفتر خارجہ ہے اس کے ترجمان نے بیان دیا ہے کہ ہم سپورٹس, ہیلتھ اور ٹریڈ اور خاص طور پہ چابہار کے معاملے پہ ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اب چابہار سے کیسے ٹریڈ کریں گے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. چابہار ہے ایران کے اندر, اور ایران اور افغانستان کے تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے ایران کے صدر تاجکستان گئے اور اس کے بعد پھر وہ رشیا گئے جہاں پہ 20 سالہ اسٹریٹجک معاہدہ رشیا کے ساتھ کیا گیا. اچھا, اب اس چیز کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہے وہاں پہ بات کی گئی سیکیورٹی کے حوالے سے, ٹیررزم کے حوالے سے اور آرگنائزڈ وائلنس کے حوالے سے افغانستان کے بارے میں یہ ساری چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی اور مستقبل کی حکمت عملی بنانے کے حوالے سے پلاننگ کی گئی. اب ایک واٹر وار شروع ہو گئی ہے, اور یہ آج کی نہیں ہے, یہ کئی دہائیوں پرانی ایران اور افغانستان کے درمیان یہ چل رہی ہے. اور 3 ڈیم, ایک پشدین ڈیم ہے, ایک سلما ڈیم ہے اور ایک بخش آباد ڈیم ہے. یہ ایک ڈیم تو جو ہے وہ ہیلمند ریور پہ بنایا جا رہا ہے. تو اس وقت ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے 300 علاقے ایسے ہیں جہاں پر 97% جو ٹاؤنز ہیں وہاں پہ خشک سالی آ چکی ہے اور 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ شہروں میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں. اچھا, اب اس حوالے سے جب تک ایران, بھارت اور افغانستان کی آپس میں کیمسٹری میچ نہیں ہوگی اس وقت تک یہ تجارت شاید اس طرح ممکن نہ ہو جس طرح کے کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے. اب افغانستان کے جو انرجی کے منسٹر ہیں طالبان کے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کسی کے مائی کا لال جو ہے وہ ہمیں یہ ڈیم بنانے سے نہیں روک سکتا. ایک بہت ہی اگریسولی بیان دیے جا رہے ہیں. اس کے بعد عباس صدقزئی نے بھی یہ بیان دیا کہ آپ نے دوسرے ممالک میں پانی نہیں جانے دینا. جب آپ دوسرے ممالک میں پانی نہیں جانے دیں گے اور وہاں پہ خشک سالی ہوگی اور وہاں کے لوگ بھوکے مرنے کی کوشش کریں گے, تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 2023 میں بھی ایران اور طالبان کے آپس میں اتنے شدید تعلقات خراب ہوئے تھے کہ بارڈر کے اوپر فورسز دونوں نے اکٹھی کر لی تھی اور کئی اس سائڈ سے بھی اور اس سائڈ سے بھی سیکیورٹی پرسنل کے مارے جانے کی اطلاعات آئی تھی. اچھا, اب اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران مسلسل افغان پناہ گزینوں کو وہاں سے نکال رہا ہے اور 1.2 ملین جو افغان پناہ گزین ہیں پچھلے 1 سال کے اندر ان کو فورسفلی وہاں سے نکالا جا چکا ہے. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ روس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو خراب کر رہے ہیں. اب جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق گزشتہ 2 سالوں سے 500 سے زیادہ سٹوڈنٹس جن کو رشیا کے اندر اسکالرشپ دیا گیا تھا ان کو صرف اس وجوہات کی بنا پہ نہیں جانے دیا جا رہا کہ یہ سٹوڈنٹس جب وہاں جائیں گے تو ان کا ریلیجیسلی ان کو پرابلم ہوں گے اور یہ نان اسلامک کنٹری میں جا کے معاملات ان کے مذہب کو پرابلم ہو سکتا ہے. اب دیکھیں بھارت میں بھیج رہے ہیں, وہ اسلامک کنٹری ہے, وہاں پہ سارے کے سارے معاملات بنا رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو ہے یہ انٹرنیشنل پولیٹکس کا حصہ ہے اور اسی کے حساب سے چیزوں کو پلان کیا جا رہا ہے. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ سے رپورٹس آ رہی ہیں, جو انٹرنیشنل اداروں سے رپورٹ آ رہی ہیں, اب ایک رپورٹ امریکن یونیورسٹی نے دی ہے کہ 90% افغانی اس وقت بھوک اور افلاس کا شکار ہے اور ہنگر کرائسس وہاں پہ ہے, اور انہوں نے 8,000
لوگوں کا سروے کیا جن کی عمر 19 سے 29 سال کے درمیان تھی، جن میں سے 94% لوگوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ وہ بھوک کی وجہ سے افیکٹڈ ہے، جبکہ 72% لوگوں نے کہا کہ ہمارے جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے ایک یا دو فیملی کے ریلیٹیوز یا تو مارے جا چکے ہیں یا وہ ملک چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں۔ یہی نہیں، لائیڈ آسٹن آپ کو پتہ ہے کہ وزیر دفاع ہے امریکہ کے، انہوں نے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ افغانستان کے اندر جو خواتین کی صورتحال ہے وہ بہت ہی ایک طرح سے خوفناک حد تک خراب ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر وہ بہت زیادہ رپورٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی رپورٹس آتی ہے۔ اب ہیومن رائٹس واچ کی اینول رپورٹ 2024 کی ہے، وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر ہیومن رائٹ کی جو صورتحال ہے وہ تباہ کن صورت تک وہ پہنچ چکی ہے۔ اب اس وقت پاکستان کے لیے کیا رستہ بچتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہم ڈپلومیسی کر سکتے ہیں، ڈپلومیسی تو ہم کر رہے ہیں، پچھلے 20 سال سے کر رہے ہیں، لیکن افغان طالبان کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں دھوکہ کیا، اور میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پاکستان کی اس وقت کیا پوزیشن ہے اور پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اور افغان طالبان نے اور افغانیوں نے ہمیں کہاں کہاں دھوکہ دیا، جبکہ وہ قصوروار پاکستان کو رجیم چینج کا ٹھہراتے ہیں۔ پاکستان نے کب کب رجیم چینج کیا اور کس مجبوری میں کیا؟ بہرحال ابھی اس وقت ہمارے پاس جو رستے ہیں، ایک آپ کو پتہ ہے کہ لینڈ لاک کنٹری اور افغانستان کے پاس فوری طور پہ اگر کوئی رستہ ہے تو وہ پاکستان ہے، جس کے تحت وہ ٹریڈ کر سکتا ہے، ادروائز دوسری جگہوں پہ کمپلیکیشنز اور لمبے رستے اور اس کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں۔ ایک ہم ٹریڈ ان کو ساتھ کر سکتے ہیں، دوسرا ہم ان کے ساتھ ڈپلومیسی کر سکتے ہیں، اور تیسرا ہم ان کے ساتھ فائٹ کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے تینوں رستوں کو اپنانا پڑے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ٹی ٹی پی کو نیوٹرلائز کرنا پڑے گا، ان کی طاقت کو کمزور کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد ان کو اس قابل بنانا پڑے گا کہ وہ افغانستان کے طالبان کے ساتھ مل کے اور افغان طالبان کا جو بھی ہم ان کو لالی پاپ دے سکتے ہیں یا ان کا بازو مروڑ سکتے ہیں، ان سب کو مینیج کرنے کے بعد پاکستان کے لیے سازگار حالات نکالے جائیں اور بھارت کو افغانستان کے اندر پینیٹریٹ کرنے سے روکا جائے۔ اس حوالے سے اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے، جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹس انشاءاللہ آتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا، کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور لائک بھی ضرور کیجئے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔